فقیر کے پیڑ کا اپنا الگ ہی مقام ہے۔ بعد میں اس کا نام ہو گیا فقیر کا پیڑ، کیونکہ فقیر جو ہے نا زیادہ آیا کرتے تھے یہاں پر۔ مائی خیری مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ایثار، علم اور عقیدت کا مینار ہے۔ بمبئی ہوٹل وہ بھی ختم ہو گئی، گنے کی مشین تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ پاکستان جب بنا تھا تو میرے والد نے یہ کام شروع کیا تھا، میں ان کے ساتھ ہی تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، پھر میں رہ گیا۔ آج ہم حیدرآباد کے ایک ایسے روحانی اور تاریخی مقام کی جانب کا مزن ہے جس کا نام ہی روحانیت اور عقیدت کی چاشنی سے لبریز ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت کی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جہاں کی مٹی نے محبتوں کے نقوش سنبھال رکھے ہیں، جہاں کی فضاؤں میں گزرے لمحوں کی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ یہ صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک جذباتی وابستگی ہے۔ جو لوگ اس جگہ کے آنگن میں پلے بڑھے، جنہوں نے اپنے بچپن کی مسکراہٹیں، جوانی کے خواب اس مٹی کے سپرد کیے، وہ اس جگہ سے محض محبت ہی نہیں بلکہ ایک اندیکھی انسیت رکھتے ہیں۔ یہ مقام ان کی مقدس یادوں کا حجرہ ہے، جہاں ہر لمحہ عقیدت کی خوشبو میں بسا ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو لیے جا رہے ہیں فقیر کا پیڑ۔ یہ ایک بازار ہے، ایک احساس ہے، ایک ایسا نام ہے جو سننے والوں کے دل پر ایک عجیب سا تاثر چھوڑ جاتا ہے۔ فقیر جہاں ہو وہاں سادگی، درویشی، بے غرضی کا بسیرا بھی ہوتا ہے۔ یہ بازار محض خرید و فروخت کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ روایات، تاریخ اور عقیدت کا استعارہ ہے۔ فقیر کے پیڑ سے متصل کلاتھ مارکیٹ میں موجود یہ دروازہ اس علم کے آستانے کا ہے جسے سٹی کالج کہتے ہیں۔ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے سیاست کی بساط پر قائد بنے، علم و ادب کے میدان میں چراغ بنے، فن و ثقافت کی دنیا میں جگنو بنے، اور مختلف شعبۂ زندگی میں سٹی کالج اور حیدرآباد کا نام روشن کیا۔ اس چار دیواری کے پیچھے علم کی ایک کہکشاں آباد ہے۔ جناح لا کالج، سٹی سائنس کالج، ایس کے رحیم بوائز ہائی اسکول، سیٹھ کمال الدین ہائی اسکول، سندھ کالج آف کامرس، یہ سب ادارے اسی در کی آغوش میں پروان چڑھے۔ سٹی کالج کی داستان پھر کبھی چھڑیں گے، تفصیل سے، محبت سے، چاہت سے۔ آج تو ہم فقیر کے پیڑ کی خاک چھاننے نکلے ہیں۔ سٹی کالج کے سامنے موجود یہ خستہ سی عمارت جس کا ذکر نہ کرنا ناانصافی ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ یہ عمارت جو کبھی تولارام گرلز اسکول کہلاتی تھی، جسے ہندوؤں کی بھائی بند کمیونٹی نے بنایا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اس اسکول کو میمن انجمن گرلز اسکول کا نام ملا اور آج بے نام کھڑی نظر آتی ہے۔ ان دیواروں کی آغوش نے نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کو تعلیم کے اجالے سے روشناس کیا۔ یہاں کسی وقت ہنسی کے ترانے بکھرتے تھے، کتابوں کی سرسراہٹ ایک روشن مستقبل کی نوید دیتی تھی، مگر آج اس کی دیواریں خاموش ہیں، کھڑکیاں سوگوار ہیں، برآمدے سنسان ہیں۔ جو کبھی روشنی تھی آج دھند میں ڈوب چکی ہے، جو کبھی درسگاہ تھی آج ماضی کی مٹی میں دفن ہو رہی ہے۔ مگر یہ دیواریں، یہ زنگ آلود کھڑکیاں، اجڑے آنگن، یہ سب گواہ ہیں کہ کبھی یہاں چراغ جلتے تھے، کبھی یہاں خواب سنوارے جاتے تھے، مگر اب صرف ویرانی ہے اور وقت کی بے حسی کا نوحہ جو ان در و دیوار پر لکھا نظر آتا ہے۔ یہ جگہ فقیر کے پیڑ والا چوک اور اس چوک سے نکلنے والی یہ سڑک فقیر کا پیڑ کہلاتی ہے، جو سیدھی شاہی بازار سے جا ملتی ہے۔ حیدرآباد کے شاہی بازار سے متصل کئی چھوٹے چھوٹے بازار آباد ہیں جن میں فقیر کے پیڑ کا اپنا الگ ہی مقام ہے۔ یہ بازار ہمیشہ سے حیدرآباد کی تجارت کا اہم مرکز رہا ہے، جو آج بھی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔
کہیں سبزی فروشوں کی آوازیں، کہیں رسیلے پھلوں کے اسٹال، گرم مسالوں کی تیز خوشبوئیں، تو کہیں پیسوں سے لدے ہار۔ یہاں ہر طرف زندگی اپنی تمام رنگینیوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اگر آپ اس بازار کی قدامت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں موجود گوشت مارکیٹ کی عمارت پر لگی تختی دیکھ لیجیے، جو بتاتی ہے کہ یہ مارکیٹ 1934 میں برطانوی دور حکومت میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس بازار کے عقب میں ایک اور پرانا گوشہ آباد ہے، مچھلی مارکیٹ، جہاں موجود طرح طرح کی مچھلیاں گاہکوں کو جی للچاتی ہیں، اور خاص طور پر سردیوں میں یہاں کی رونق دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ اس بازار سے نکلنے والی مختلف گلیاں بھی اپنی الگ الگ شناخت رکھتی ہیں، جیسے کہ مسجد کے برابر والی یہ گلی، جہاں برتنوں کی دکانیں ہیں تو اسی نسبت سے یہ برتن گلی کہلاتی ہے۔ مزید آگے چلیں گے تو دودھ گلی، سبزی گلی اور بتاشا گلی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بازار کافی پر رونق ہے، دن بھر یہاں گاہکوں کی آمد و رفت رہتی ہے، مگر جب یہاں موجود بزرگوں سے اس بازار کا احوال معلوم کریں تو ان کے لہجے میں گزرے وقتوں کی حسرت جھلکتی ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ اب اس بازار میں وہ بات نہیں رہی۔ پہلے ایسے سیدھے سادھے آدمی رہتے تھے، سمجھے، اب جدید ہو گیا ہے، سمجھے، اور فرق ہو گیا ہے۔ پہلے یہاں پہ صبح فجر میں آ جاتے تھے لوگ، اور 7 بجے مغرب میں بند ہو جاتا تھا، سمجھے۔ اب رات کے 2 3 بجے تک چلتا رہتا ہے یہ بازار۔ پیر کے پیڑ میں آج کا دور، پہلے کا دور تھا سادگی کا، ہر چیز کی سوچی لینا دینا تھا، بھائی چارگی تھی۔ اب یہ پہلے 6 بجے دکانیں 7 بجے شروع ہو جاتی تھی، اب جو ہے 12 1 بجے تک چل رہا ہے۔ تو یہ ذرا ماڈرن زمانہ آ گیا، ہر چیز بن گئی۔ پرانی بلڈنگ آدھی جو ہے نا بسمار ہو کے انہوں نے پلازے محل بنا لیے، ابھی بھی کچھ کھڑی ہے، لیکن فقیر کا پیڑ ہے قدیمی۔ آج کل اس پورے بازار کو فقیر کے پیڑ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن در حقیقت اس سڑک کا یہ اصل نام نہیں ہے۔ یہ گلی تالپور دور حکومت میں آباد ہوئی تھی، اور اس کا پہلا نام ٹھوڑا چاڑی تھا، جو تالپور دربار کے ایک مصاحب خاص نواب محمد خان ٹھوڑو کے نام کی نسبت سے رکھا گیا تھا۔ تالپور دور حکومت میں ہی ٹھوڑا چاڑی کہلائی جانے والی اس سڑک پر تالپوروں کے ایک وزیر فقیر محمد خان جنیجو نے ایک پڑ قائم کیا۔ پڑ سندھی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں علم لگا ہو اور عزاداری کی جاتی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد کی تاریخ کا سب سے پہلا تعزیہ یہیں سے برآمد ہوا تھا، جسے حاکم سندھ میر فتح علی خان تالپور کے حکم پر فقیر محمد خان جنیجو نے تعمیر کروایا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تعزیہ آج بھی حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو آغا کی ایک امام بارگاہ میں موجود ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جو کتابوں میں درج ہے، لیکن اگر آپ فقیر کے پیڑ پر کسی سے پوچھیں کہ اس جگہ کو فقیر کا پیڑ کیوں کہا جاتا ہے تو شاید آپ کو مختلف کہانیاں سننے کو ملیں۔ یہ فقیر کا پیڑ یوں کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ لگا ہوا پیڑ، وہاں پہ سارے فقیر بیٹھا کرتے تھے پہلے، تو وہ اس لیے اس کا نام رکھ دے گا فقیر کا پیڑ۔ یہ فقیر کا پیڑ جو ہے یہ اصل میں اس کا نام ہے تھوڑا چاڑی، اچھا، ٹھیک ہے، پھر بعد میں اس کا نام ہو گیا فقیر کا پیڑ، کیونکہ فقیر جو ہے نا زیادہ آیا کرتے تھے یہاں پر۔ تالپور دور کی ایک اور یادگار جو نہ صرف آج تک موجود ہے بلکہ اس بازار کے حسن میں اضافہ بھی کرتی ہے، یہ ہے مائی خیری مسجد، جو نہ صرف اپنی خوبصورت تعمیر بلکہ ایک نیک سیرت خاتون کی یاد میں بھی جانی جاتی ہے۔ یہ مسجد مائی خیر النساء نے تعمیر کروائی تھی، جو تالپور حکمران میر فتح علی خان تالپور کی والدہ تھی۔ اپنی سخاوت اور فلاحی کاموں کی وجہ سے وہ مائی خیری کہلائیں، اور یہ مسجد آج بھی ان کے ایثار کی گواہ ہے۔
مسجد کی بلند محرابیں، خوبصورت نقاشی اور دیدہ زیب خطاطی قدیم فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کے دور و دیوار ماضی کی تہذیب اور عقیدت کی کہانی سناتے ہیں۔ یہاں ایک مدرسہ بھی قائم ہے جہاں بچے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کی تلاوت کی گونج اس مقدس جگہ کی روحانی فضا کو مزید پر نور بنا دیتی ہے۔ مائی کھیری مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ایثار، علم اور عقیدت کا مینار ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنی رہے گی۔ یہ جامع مسجد مائی کھیری فقیر کے پنڈ میں قائم ہے اور یہ گزشتہ تقریباً 200 سال سے یہ مسجد ہے جہاں قائم ہے۔ خیر النساء تھی جو کروڑا خاندان کے تھے، اس نے اس کو 200 سال پہلے تعمیر کرایا، پھر اس کے بعد 1970 میں اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب اس کی تیسری مرتبہ اس کی یہ تعمیر ہوئی ہے اور اس کے نقش و نگار دیکھتے ہیں آپ کہ یہ اتنے جدید اور قدیم ہے کہ آج بھی لوگ آتے ہیں ان کے نقش و نگار کو دیکھنے کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس مسجد کا یہ اعزاز اصل ہے کہ آثار قدیمہ میں بھی اس کے نقش و نگار وہاں موجود ہے اور اس کا وہاں نقشہ بھی موجود ہے۔ اندرون حیدرآباد میں قدم رکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ یہاں کی ہر اینچ میں سانس لے رہی ہو۔ تالپور دور کی یادگاروں کے ساتھ ساتھ یہاں برطانوی دور کی شاندار عمارتیں بھی موجود ہیں جو کبھی اپنی خوبصورتی کی اعلیٰ مثال ہوا کرتی تھی۔ ساگوان کی لکڑی سے بنی گیلریاں، پتھروں پر تراشے ہوئے نقوش، یہ سب کچھ ان ماہر کاریگروں کی محنت اور فن سے محبت کا ثبوت ہیں جنہوں نے انہیں بنایا تھا۔ مگر افسوس یہ عمارتیں اب زوال کی کہانی سناتی ہیں اور بے قدری کے سبب مٹی میں ملنے کو تیار ہیں۔ بمبئی ہوٹل وہ بھی ختم ہو گئی، گنے کی مشین تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی، کھنہ رو اپنا نہاری والا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب تو یہی بچی ہے مائی کھیری مسجد ہے، یہ ہے پرانی بلڈنگ، یہ 1958 میں بنی ہے نیلی بلڈنگ، یہ پرانی شخصیت ہے۔ اور آپ نیچے جائیں گے نا تو نیچے بلڈنگیں ہیں۔ اس بازار سے ایک گلی جہاں آج سبزی فروشوں کے اسٹال لگتے ہیں سبزی گلی کہلاتی ہے۔ اس گلی کے آخر میں برطانوی دور کا ایک قدیم پوسٹ آفس آج بھی موجود ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے پوسٹ آفس والی گلی یا ڈاک خانے والی گلی بھی کہتے ہیں۔ اس گلی میں کھڑے ہو کر میں برٹش دور کی ایک عمارت پر بنے حسین نقوش کو کیمرے میں قید کر رہا تھا کہ یہاں موجود ایک سبزی فروش نے انکشاف کیا کہ پہلے یہاں ایک مندر ہوتا تھا۔ یہ جو مندر ہے پوسٹ آفس والی گلی میں پاکستان بننے سے پہلے کا مندر ہے اور پاکستان بننے کے بعد میں یہ دوسرے لوگوں کے پاس آ گیا تو اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ یہ سن کر میرے ذہن میں ایک پرانی فرمائش گونجنے لگی، انڈیا سے دیویندر سنگھ بٹ صاحب کی فرمائش، جو اکثر کمنٹس میں ذکر کرتے رہتے ہیں کہ حیدرآباد کے شاہی بازار میں پوسٹ آفس کے قریب ایک نرمل آشرم ہوا کرتا تھا جو ان کے مذہبی پیشوا بابا بڈھا سنگھ صاحب نے تعمیر کروایا تھا۔ اس عمارت پر اب کوئی تختی یا نشانی تو باقی نہیں رہی، مگر یہ حقیقت ہے کہ پوسٹ آفس اسی گلی میں موجود ہے، اور پوسٹ آفس کی اس گلی میں موجودگی سے دل میں یہ احساس بیدار ہوا کہ شاید یہی وہ نرمل آشرم ہو جسے دیویندر سنگھ بٹ صاحب دیکھنا چاہتے تھے۔ اس بازار سے ایک گلی شہوانی محلے کی جانب نکلتی ہے اور شہوانی محلے کی جانب جانے والی گلی کے نکڑ پر ایک ضعیف شخص پکوڑے بناتے ہوئے نظر آئے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ اقبال پکوڑے والے ہیں جو کم و بیش 60 سال سے یہاں موجود ہیں۔ یقیناً انہوں نے اس جگہ کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا۔ یہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی پورا بازار بند ہو جاتا تھا، سستائی بہت تھی، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں تھا، آج کما لیتے تھے کل کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ پاکستان جب بنا تھا تو میرے والد نے یہ کام شروع کیا تھا
मैं उनके साथ ही था, फिर उनका इंतकाल हो गया, फिर मैं रह गया। अच्छा, यानी कि दूसरी पीढ़ी आपकी ये काम कर रही है। जी, तीसरी नहीं आई है इसमें, उनको शौक ही नहीं है। आजकल एक दूसरे को नफरत हो गई है, हर आदमी परेशान हो गया है महंगाई की वजह से, हालात सब तब्दील हो गए हैं। वो दाल 8 आने किलो थी, आज दाल 200 रुपए किलो है। बेसन 8 आने किलो था, तेल 12 आने किलो था। पहले साफ सुथरा रहता था, बिल्डिंग की गाड़ी आती थी सुबह शाम, छिड़काव करती थी यहाँ पे, सरकारी नल से, किसी को मशीन की जरूरत ही नहीं थी, 24 घंटे पानी आया करता था। वीडियो काफ़ी तवील हो चली है, लेकिन इस बाज़ार से मुत्तसल एक गली को रिकॉर्ड किए बिना यह वीडियो शायद अधूरी महसूस हो, और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा। यह है बताशा गली, जिसे पहले खुम्बती घिट्टी भी कहा जाता था। इस गली का नाम तो बताशा गली है, लेकिन यहाँ की मशहूर सौगात गुड़ से बनाई जाने वाली गज्जक है, जिसकी मिठास, जिसके जायके का एक ज़माना दीवाना है। इस दुकान को हमारे तकरीबन 65-66 साल हो गए, और ये हम बहुत पुराने खानदानी गजब कहलाती है। और ये मेरे दादा परदादा भाई अब्बू ये सब हम खानदानी काम करने वाले हैं। ये हमारी दुकान सिर्फ जो है ना खुसूसी तौर पर सर्दियों में 5 महीने खुलती है और 7 महीने बंद रहती है। तकरीबन 65 साल से यही इसका जो है ना एक दुकान का रिकॉर्ड है। बताशा गली की इस मिठास के साथ ही वीडियो के इस हिस्से को इख्तिताम करते हैं और दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। अब हमने जाना है लतीफ़ाबाद, जहां मौजूद 7 ज़रूरतमंद लोगों के घर अल्लाह ताला के चंद फरिश्ता सिफत लोगों की बदौलत हर महीने राशन पहुंचता है। ये फैमिलीज़ हर महीने हमारी मुंतज़र होती है। हम उनके घर जाते हैं और दुआओं के अनमोल ख़जाने समेटते हैं। बस शुक्र है, मेरे बच्चों के लिए दुआ है। जब वो देवा यतीम का एहसास करे, अल्लाह इनकी तंदुरुस्ती दे, इसके हर परेशानी दूर करे। जो मुझे गरीब यतीम पे ख्याल करे, अल्लाह इनको अज़र दे। कुछ दिन पहले लतीफ़ाबाद नंबर 12 में मौजूद एक मस्जिद से दरख्वास्त मौसूल हुई कि मस्जिद के वुज़ू खाने में लगे प्लास्टिक के नल अक्सर टूटे रहते हैं, जिसकी वजह से पानी ज़ाया होता है। बराए मेहरबानी कुछ इंतज़ाम कर दें। और इत्तफाक से अल्लाह के एक नेक दिल इंसान जो अमेरिका में मुकीम है, वो अपना कुछ सरमाया मस्जिद में लगाना चाहते थे, तो सोचा चले ये खैर का काम भी इसी वीडियो में अंजाम दे दिया जाए और दुआएं समेटी जाएं। लतीफ़ाबाद नंबर 8 से 22 अदद नल खरीद कर मस्जिद के हवाले किए, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अब ये नल पानी ज़ाया करने का सबब नहीं बनेंगे, बल्कि उस नेक दिल इंसान की निजात का ज़रिया बनेंगे जिनकी बदौलत ये इंतज़ाम हो सका है। अल्लाह हाफिज़। ये सदका जारिया है, जब तक भी नमाजी इससे वजू करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला उनको अजर व सवाब मिलता रहेगा। और भी तमाम अपने इस्लामी भाइयों से गुजारिश करेंगे कि वो मस्जिद में नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिला है। अल्लाह ताला इनको ज़्यादा से ज़्यादा अजर अता फरमाएगा। यही मैं तो कोशिश करूंगा और यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको इन नेक कामों में हिस्सा मिलाते रहने की तौफीक अता फरमाए।